اگر علماء اہل سنت افضلیت شیخین کے قائل نہ ہوتے تو اکثر اولیاء جو گوشہ نشین ہے وہ یہ حکم کر دیتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ افضل ہے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر سے۔ اتنے ان کا بڑا شان ہے شاہراہ کمالات ولایت۔ جو کمالات حضرات شیخین کے ہیں ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ بالکل سیم اس کمالات کی طرح ہے جیسے انبیاء کی کمالات ہوں گے۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے یا آصف ابن برخیہ کو؟ آپ کہیں گے سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، لیکن آصف ابن برخیہ نے جو کچھ کیا نا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام وہ نہیں کر پائے۔ تو اگر آپ کی نظر آصف ابن برخیہ کی اس کرنے پہ پڑ جائے کہ انہیں بلقیس کے تخت قبل ان یرتد الیہ طرفک اس سے پہلے وہ لایا، تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی فضیلت تو ان کو ہے، لیکن جب رب کا وہ نبی ہے اور مسلم یہ ہے تو پھر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ فضیلت جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام۔ ایسے ہی اگر بندے کی نظر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے مناقب پر جائے، بندے کی نظر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے فضائل پر چلے جائے، بندے کی نظر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بہادری اور شجاعت پہ چلا جائے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے جائے، ان کی نظر اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے شوہر ہونے کے ناطے جائے، اگر کسی کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وہ کمالات پر چلا جائے تو وہ کہیں گے کہ حضرات شیخین میں تو یہ فضائل نہیں ہے، لیکن ہمیں مسلم یہ ہے کہ ہمیں دین جو بتائے نا، جس کی فضیلت ہمیں دین اور شریعت بتائے، فضیلت انہی کو مسلم ہے، میرے اپنے سوچ اور عقل پر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ لیکن جو کمالات جن کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کمالات انبیاء کے ساتھ تعلق ہے، ان جیسے شبیہ ہے، تو کوتا دامن جس کے دامن تنگ ہے وہ ان کی کمالات کا درک ہی نہیں کر سکتے۔ اور جو کشف والے کشف دے کے گرے کہیں گے کہ ہم نے کشفن دیکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو فضیلت ملی ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر پر، فرماتے ان کا کشف جو ہے وہ اگر شاہراہ کمالات ولایت پر اور جو ان دو شیخین کی جو فضائل اور مناقب ہے جو کہ انہوں نے کمالات نبوت سے حصہ حاصل کیا ہے، ان کشف دیکھنے والوں کے کشف جو ہے وہ رستے میں کل مطروح فی الطریق ہوں گے۔ یہ جیسے رستے میں کوئی چیز پڑا ہوگا، ان کا کشف یہیں پڑا رہے گا، اور ان سے کئی گنا زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو عنایت فرمائی۔ شاہراہ کمالات ولایت کی مثال ایک سیڑھی ہے کہ اس سیڑھی کے ذریعے آپ شاہراہ کمالات نبوت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سیڑھی کو چھت سے تعلق تو ضرور ہے، لیکن آپ سیڑھی کو چھت تو نہیں کہہ سکتے نا، دونوں میں شتان ما بینہما۔ کہ آج اگر یہ بات آپ کو میری یہ بات اسی لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے زمانے سے بہت دور ہے، 1000 سال گزرے ہیں، مجدد رحمۃ اللہ تعالی مجدد الف ثانی ہے نا، تو 1000 سال گزرے ہمارا زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں قبول نہ کر لے، لیکن میں کیا کروں؟ در پسی آئے نہ توتی صفتم ساختاند، ہرچی استاد ازل گفت ہمان میں گویم، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے آئینے کے پیچھے توتی صفت کو رکھا گیا ہے، جو میرا استاد مجھے کہتا رہتا ہے میں وہیں آگے بولتا رہتا ہوں، میرا رب مجھے القاء فرماتا ہے جو حقائق ہے اور وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو گفتگو میں نے کی ہے یہ علماء اہل سنت کی عقیدے کی بالکل موافق ہے اور ان کی اجماع کی بھی بالکل موافق ہے۔ ان کے لیے یہ کام استدلالی ہے، دلیل سے وہ بات کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے اس استدلالی کو مجھ جیسے بندے پر کشفی صادر فرمایا ہوا ہے، اور ان کے حق میں یہ باتیں جو استدلالی ہے یہ اجمالی ہے، اور رب نے مجھے وہ تفصیلاً فرمائی ہے۔ پھر یہ فقیر جب تک کہ کمالات مقام نبوت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بندے کو مل جاتی ہے، جب تک میں وہاں نہیں پہنچاتا اور اس کمالات سے میں نے حصہ حاصل نہیں کیا تھا، تو اللہ کریم نے مجھے فضائل شیخین پر
جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر اللہ رب العزت نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی تھی، اور غیر اس کی کہ میں تقلیداً چونکہ علماء اہل سنت کہتے رہتے تھے تو میں ان کی تقلید کرتا، میں بھی کہتا کہ فضائل ہے حضرات شیخین کو حضرت امیر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے پھر مجھے یہ کشفاً اور تفصیلاً یہ بات ظاہر فرمائی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ ایک دن ایک شخص نے لکھا تھا، نقل کیا ہوا تھا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جو اسم گرامی ہے وہ جنت کے دروازے پر لکھا گیا ہے۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کریم نے اتنا مرتبہ دیا ہوا ہے کہ ان کا اسم گرامی جنت کے دروازے پہ لکھا ہے تو حضرات شیخان کا کیا حال ہوگا۔ تو میں نے یہ جانا کہ مجھے اللہ کریم ان خصائص میں سے کچھ دکھا دے کہ حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کیا فضائل۔ بعد از توجہ تام ظاہر شد، اللہ رب العزت نے مجھے یہ کشفاً دکھایا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی امت محتہرہ ہے، جب ان کو جنت میں داخل کرایا جائے گا تو یہ دونوں تجویز اور استصواب ہوں گے بزرگان سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترس میں ہوں گے۔ اگر امت محمدیہ کا کوئی بندہ بھی جنت میں داخل ہونا چاہیں تو تجویز کون فرمائیں گے ان جنتیوں کی دخول کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ گویا مجھے ایسے دکھایا دیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ لسٹ نکال کے تجویز کرتے ہیں کہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے، اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی بندے کو جس کو نومینیٹ کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ دکھایا گیا کہ گویا تمام تر جنت جو ہے نا وہ بعد از نوری محمدی نوری صدیقی پر مملو اور معمور ہے۔ اللہ اکبر۔ پورا جنت جو ہے نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نورانیت سے جگمگا رہا ہے۔ مجھ حقیر کی نظر میں حضرات شیخین کو تمام صحابہ کرام کے درمیان ایک علیحدہ شان اور ایک منفرد درجہ ان کو ملا ہوا ہے کہ وہ شان اور وہ درجہ صحابہ کرام میں کسی اور کو نہیں ملا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد لو کان من بعدی نبی لکان عمر۔ یہ ایک خاصیت ہے ان دونوں کے۔ حضرت صدیق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ گویا ہم خانہ است، وہ ایک ہی گھر میں رہتے دونوں، گویا ایک ہی گھر میں دونوں رہتے ہیں۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی تفاوت ہے تو بلندی اور نیچے میں۔ کریم آقا کا تو شان ہی ورفعنا لک ذکرک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطفیل حضرت صدیق، وہ بھی اسی دولت پر مشرف ہے، وہ بھی حضور کے ساتھ ہم خانہ ہے، وہ بھی حضور کے ساتھ ہم خانہ ہے۔ لیکن طریق کیا ہے کہ حضور اعلیٰ و ارفع مقام، پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا مقام، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام ہے۔ اور تمام صحابہ کرام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہ ان کی نسبت ایسے ہیں جیسے ہم سرائے، ایک بہت بڑا محل ہو اور اس محل میں سرائے ہو، اس سرائے میں کوئی ان کی الگ سے کمرے ہو، لیکن جو ہم خانہ ہے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یا یوں سمجھ لے کہ دوسرے صحابہ کرام جو ہے ہم شہری ہے، ان کا گھر والے جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور بقیہ صحابہ ایسے ہیں جیسے لاہور شہر میں رہتے ہیں، ہم شہری ہے، ایسا ہے۔ یہ دوسرے لوگ پھر شیخین کے کمالات سے کیا پتا ان کو کہ شیخین کون ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ شیخین یہ ہے۔
ان دونوں بزرگوں کو یعنی دونوں ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ جو کمالات انبیاء کی ہیں وہ کمالات ان کو بھی دی گئی ہے، لیکن نبوت نہیں دی گئی۔ نبوت انبیاء کو دی گئی ہے، لیکن بقیہ جو انبیاء کے کمالات ہیں وہ ان مبارکین کو بھی عنایت فرمائی گئی ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے فضائل ہیں اللہ کریم نے ان کو بھی وہ فضائل دی ہوئے ہیں، لیکن نبوت الگ چپٹر ہے اور امتی ہونا الگ چپٹر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، آتے تو نہیں ہے لیکن اگر کسی نبی نے آنا ہوگا تو پھر وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو۔ اس روایت کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، ابو یعلا، طبرانی، حاکم اور ابو نعیم نے اس روایات کو ذکر کیا ہوا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ جس وقت جن دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پائے تو کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعزیت کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کے فرمانے لگے قد مات 9 اعشار العلم، 9 حصے علم فوت ہو گیا۔ یار اس کے بعد تو عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس کے بعد تو مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات گرامی تو پہلے چلے گئے تھے لیکن ان کے صاحبزادے تو موجود تھے۔ عبداللہ ابن عمر خود اعلان فرما رہے تھے، چلے عبداللہ ابن مسعود تو موجود تھے، عبداللہ ابن عباس تو موجود تھے، حسنین کریمین تو موجود تھے۔ ان ساروں کے سامنے آپ نے فرمایا کہ قد مات 9 اعشار العلم، 9 حصے علم جو ہے وہ فوت ہوا۔ لیکن جب کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علم تو ابھی باقی ہے، اتنے سارے علماء باقی ہے، تو آپ نے فرمایا میرا مراد علم باللہ ہے، نہ حیض و نفاس کا علم۔ جو کمال علم باللہ، حامل شاہرائے کمالات نبوت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ علم حیض اور نفاس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اصل علم تو وہ ہے جو علم باللہ ہے۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جمیع حسنات حضرت عمر ایک حسنہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہمیں خبر دیا ہوا ہے، عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر عنده ابو بکر فبکا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور آپ مبارک جو ہے وہ فرمانے لگے کاش کہ میرے سارا عمل ان کی ایک دن کے عمل کے برابر ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اب مبارکہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات جو تارے نظر آ رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور وہ رات جو تھی نا اس میں مجھے ستارے نظر آ رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اتنے حسنات ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عمر کی اتنے حسنات ہے۔ تو قلت فَأَيْنَ حسنات ابی بکر، ابی بکر کے حسنات کتنے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمیع حسنات عمر حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، عمر کی تمام حسنات جو ہے وہ ابو بکر کی ایک حسنہ کے برابر ہے۔ رواہ الرزین اور مشکات المصابیح نے اس روایت کو نقل فرمایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرتبے میں کتنی نیچے ہیں؟ جتنا ابو بکر صدیق میرے حضور کی مرتبے سے نیچے ہے۔ اللہ اکبر سبحان، تو یہ اتنے نیچے ہیں ان میں سے۔ پس قیاس کنز گلستان من بہار مرا، دوسرے صحابہ کرام کے پھر آپ قیاس کر لے کہ ان کا مرتبہ اور منزلہ پھر کیا ہوگا۔ پس یہ یاد رکھیے کہ دوسرے صحابہ کرام کا انحطاط سیدنا ابو بکر صدیق سے کتنا ہوگا، وہ کتنے نچلے مرتبے میں ہوں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔
یہ بھی تو آپ نے سوچا ہے کہ وفات کے بعد بھی وہ میرے آقا سے الگ نہیں ہوئے، ایک ہی حجرے میں دفن ہوئے۔ پہلے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا، یہ ایسے ہیں جیسے ہم خانہ، ایک گھر میں رہنے والے۔ تو حیات میں بھی ایک خانہ، باطنی طور پر بھی ایک خانہ، اور کیا ہے، وفات کے بعد بھی حضور کے ساتھ ایک ہی حجرے میں مدفون ہے۔ اور ان دونوں بزرگواروں کا حشر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ ایک حجرے میں ہے اور ایک ہی جگہ سے آپ مبارکین جو ہے اٹھیں گے۔ افضلیت جو ہے اسی مناسبت کی وجہ سے، اسی اقربیت کی وجہ سے ان مبارکین، دونوں مبارکین کو یہ افضلیت ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ بس سابقین ہے۔ یہ حقیر قلیل البضاعت ان بزرگواروں کے کمالات کے بارے میں کیا لکھیں گے اور ان کی فضائل سے کیا بیان کریں گے؟ ذرہ راچی یارا کہ سخن آز آفتاب گوید، ذرے کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ سورج کی باتیں کر لے، یہ خود ذرہ ہے تو سورج کی کیسے بات کر سکے؟ وقطرہ چی مجال کہ حدیث بحر عمان بر زبان آرد، قطرے کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ بہت بڑے بحر کی بات کر لے۔ اولیاء اللہ کہ جو مخلوق کی رشد و ہدایت اور ان کی دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مرجوع ہے، یعنی ایک اولیاء جو ہے وہ مستحلق اور ایک اولیاء جو ہے اولیاء مرجوعین ہے، اور یہ دونوں طرف جو ولایت اور دعوت کے ہیں، یعنی شاہراہ کمالات ولایت اور شاہراہ کمالات نبوت دونوں رکھتے ہیں اولیاء اللہ، وہ صوفیہ جس کو اللہ کریم نے ان دو دولتوں سے مشرف فرمایا، جن کو اللہ کریم شاہراہ کمالات ولایت کا حصہ بھی دیا ہوا، شاہراہ کمالات نبوت سے بھی ان کو حصہ دیا ہوا، اور علماء وہ جو مجتہدین علماء ہے اور تابعین اور تبع تابعین ہے، انہوں نے اپنی نور کشف اور اپنی فراست صحیحہ کے ساتھ اور وہ روایات جو صادق روایات ہے ان کو دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کو درک کیا ہے کہ فضائل شیخین دوسرے صحابہ پر کتنی ہے۔ ہر ایرا غیرہ اس کو نہیں سمجھ پا سکتا۔ انہوں نے بھی یہ جو جن کی فضیلت میں نے بیان کی نا، اولیاء اور علماء مجتہدین کے اور تابعہ اور تابعین کی، انہوں نے بھی ان میں سے ایک حصہ بیان کیا ہوا ہے، پوری کا پورا نہیں کر سکتا۔ اسی پر سارے لوگوں کا، میرے اور آپ کے اجماع کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج تو ہر ایرا غیرہ اڑ جاتا ہے نا۔ علماء راسخین اور علماء مجتہدین اور تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور اس کے بعد مرتبہ سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد مرتبہ سیدنا عثمان، اس کے بعد مرتبہ سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کیسے نہ ہو، کیونکہ صدر اول میں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ان کی افضلیت مسلم تھی۔ کما روی البخاری، امام بخاری نے روایت کی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبي بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم ابو بکر کے ساتھ کسی اور کو ہم سر نہیں جانتے تھے، مطلب سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اور پھر ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایسے چھوڑ دیتے کہ ہم ایک دوسرے پر ان کو فضیلت نہیں دیتے تھے، ہم کہتے فضائل جو ہے ان کو حاصل ہے بس۔ ایک روایت ابو داود نے نقل کیا ہے، قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ روایت ابی داود نے نقل کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں تھے، حضور ظاہری حیات پر حیات تھے، اور ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل افرادوں میں سے پہلا مرتبہ ابو بکر، دوسرا مرتبہ عمر، تیسرا مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔